27 دسمبر کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو قیمتی ملفوظات سے نوازا اور سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ 20 تا 22 دسمبر فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع۔ نگران شورا مفتی محمد شفیق اتاری، اراکین شورا اور نگران مجلس پاکستان نے شرکاء کی رہنمائی فرمائی۔ شرکاء نے عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 27 دسمبر کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان رسول، کراچی کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں، ذمہ داران اور طلباء کرام نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ کیا شادی میں لفافہ انویلپ دینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا اپنی حیثیت کے مطابق دیں یا سامنے والے کی حیثیت کے مطابق؟ اور جتنا آپ نے لیا ہے نا، یہ نکالنا تو پڑے گا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا اور آپ بڑے میری حیثیت نہیں ہے، تو پھر یہ کہ نفرت تنفیر کی صورت ہوگی۔ تو جتنا آپ اس نے دیا نا، اس کے مقابلے کا ہو آپ کا، چاہے حیثیت ہو یا نہ ہو۔ یہ مشورت نہ کریں، نہیں اس کے لیے کہ قرضے لیں آپ اور چوری کریں، یہ نہیں کہتا، لیکن کنجوسی نہ کریں۔ جب لیا ہے تو دینا پڑے گا، یہ ہمارے یہاں رواج ہے نا، کہ نہیں دیں گے۔ اس نے آپ کو 10,000 کا انویلپ ڈالا، آپ نے 500 روپے لی تھما دی، تو وہ تھوڑی اس کی سمجھ میں آئے گا، وہ 9,500 میرے نکال۔ تو موقع کی مناسبت سے انویلپ، یہ ہمارا رواج ہے۔ تحفہ دینا شادی میں تو قریبی ہیں جو تعلقات ہیں، کو نہیں دیں گے نا تو اس کے دل میں مطلب تھوڑا کچھ ہوئے گا، تو اس کو بھی بچانا ہے، تو دے دینا چاہیے۔ اور تحفہ دینے میں ثواب ہے، اچھی نیت ہوگی تو کہ تہادو تحبو، ہدیہ دو، یعنی ہدیہ مانے گفٹ دو، محبت بڑھے گی، تو دینا چاہیے۔ ایک تو وہی صورت جو آپ نے بیان فرمائی، یہ جو نیوتا کی صورت ہوتی ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے قرض کی صورت رکھتی ہے، تو اسی کے برابر دینا ہوتا ہے، ورنہ اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے برادریوں کے اندر، لیکن اب یہ ہر مقام پر نہیں ہوتا، کم رہ گیا۔ ورنہ دوستوں میں بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کی حیثیت بھی پیش نظر ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات جو ہے وہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ اسٹرونگ ہوتا ہے، تو پھر دوسری مرتبہ جس کو دعوت دی ہے وہ اتنا اسٹرونگ نہیں ہوتا کہ وہ دے سکے اس کو، تو وہاں اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ مشورہ جو آپ نے دیا وہ اپنی جگہ بہتر ہے، لیکن اب ایک نے جو ہے وہ 5,000 روپے دے دیے، 10,000 دے دیے، اب دوسرا جس کو دعوت ملی ہے وہ لازمی نہیں کہ اس کی اتنی حیثیت ہو کہ وہ 10، 12، 15,000 دے سکے۔ تو یہ عام طور پہ اس میں جو دوسری والی صورت ہے جہاں نیوتے والی نہیں ہے، اس میں دینے والے کی حیثیت عام طور پہ پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ سا موقع محل، بعض اوقات وہ سامنے والا سمجھتا ہوتا ہے کہ یار یہ بیچارہ، تو اس کو تو یوں ہی بولیں گے یار آپ تم تکلیف نہیں کرو، مجھے پتہ ہے آپ رکھو یار، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جنرل میں نے بات کی کہ بخل، میں نے کہا نا بخل کی وجہ سے نہ روکے، دے، ورنہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے اور باتیں ہو سکتی ہیں، غیبتیں ہو سکتی ہیں، یہ کنجوس ہے یار، میں نے دیا تو کھینچ لیا اور اب دینے کی باری آئی تو بچھڑ گیا، تو موقع اب نہیں ہے واقعی، تو مجبوری ہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت، ملفوظات اور دعاؤں سے فیض پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال رضا، جامعۃ المدینہ عالمی مرکز فیضان مدینہ، سیمت ایئر کا طالب علم، ساتھ میں امامت۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ حاجی نام رکھتے ہیں، حاجی نام رکھنا کیسا؟
حاجی نام اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حج جس نے کیا حاجی اس کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، زندگی بھر لوگ آپ کو پوچھتے رہیں گے حج کیا کہ نہیں کیا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ وضاحتوں کا کام کرنا پڑے گا، زیادہ پوچھیں گے تو غصہ آ جائے، یہ بھی امکان ہے۔ تو نام وہ رکھیں گے جس میں مطلب وہ کوئی بحث کا اور فضول مسائل نہ کھڑے ہوں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا اور حاجی رکھ دیا تو وہ الگ بات ہے نام، لیکن بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بچنا مناسب ہے۔ اور جہاں کا جیسا عرف، اب جیسے کہ مکہ مدینہ جو ہے نا، اس میں جو معتمرین عمرے کے لیے جو جاتے ہیں ان کو بھی حاجی، وہ انتظامیہ پولیس یا وہ طریق یا آواز لگا تھا حاجی لو، حاجیو رستہ دے دو، رستہ دے دو، ایمبولینس جاتی ہے یا ان کی پولیس کی گاڑی موبائل جاتی ہے تو یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں، یہ پکارنے کے لیے یا حاج حاجی، اس طرح کی آوازیں دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ عمرے والے ان کو پتہ نہیں حج کیا نہیں کیا، تو وہاں کا انداز تو یہ دیکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کے دلوں میں اسلاف کی محبت کو تازہ کرنے اور ان کی سیرت کے ساتھ ساتھ دینی خدمات کو باور کروانے کے لیے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں 27 دسمبر کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو رسالہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے 87 ارشادات پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر پڑھنے یا سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ جبکہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی تھی وہ تھا فیضان ایام، جسے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے پڑھا یا سنا۔ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ پہلا کام نگاہیں جھکانا۔ حضرت سیدنا وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ہم عید کے دن حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نکلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج کے دن ہمارا پہلا کام نگاہیں جھکانا ہے۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے 87 ارشادات پڑھ یا سن لے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور فرما کر اسے روحانی سکون نصیب فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، اللہم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ لاہور کے اسٹائی بھائیوں نے 10 دسمبر 2025 کو لاہور پنجاب پاکستان میں مختلف سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور انہیں نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لاہور سٹی ذمہ دار اور لاہور جنوبی ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے 10 دسمبر کو نجی نیوز چینل کے بیورو چیف محمد بلال، سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر محمد سرفراز اور سینئر صحافی میاں شعیب سے ملاقات کی۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے صحافیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا اور انہیں فیضان مدینہ لاہور اور کراچی کے وزٹ کی دعوت پیش کی۔ ملاقات کے دوران معاشرے میں میڈیا کے مثبت کردار پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بعد ازاں میڈیا ڈپارٹمنٹ لاہور سٹی ذمہ دار اور لاہور جنوبی ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے ایک اور نجی نیوز چینل کے فیلڈ پروڈیوسر اور سینئر چیف کیمرہ مین رضوان انور سے بھی ملاقات کی۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل ایپس کا تعارف کروایا اور میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ آخر میں صحافیوں نے دینی و فلاحی خدمات کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی سرگرمیوں کو سراہا۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت مدینہ العلیہ ملتان پنجاب پاکستان میں قائم تعلیمی اداروں میں 11 دسمبر 2025 کو سیشنز منعقد کیے گئے، جن میں سنت و بھرے بیانات ہوئے، اسٹوڈنٹس کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی گئی۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ العلیہ ملتان کے علاقے شاہ رکن عالم کالونی میں قائم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 11 دسمبر کو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے نگران نے اشاروں کی زبان میں اسٹوڈنٹس کو سنتیں، آداب اور دعائیں سکھائیں، جبکہ نمازوں کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ ملتان پنجاب پاکستان ہی میں قائم ڈگری کالج برائے اسپیشل پرسنز میں بھی صفائی نصف ایمان ہے کے موضوع پر سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے نگران نے اشاروں کی زبان میں سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر شعبہ FGRF کے صوبائی ذمہ دار نے بھی شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ دونوں سیشنز کے اختتام پر سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اور نمایاں کارکردگی والے طلبہ میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اور شعبہ تعلیم کے تحت سیالکوٹ، وہاڑی اور مدینہ العلیہ ملتان کے مختلف مقامات پر غسل میت، کفن دفن اور نماز جنازہ کورسز منعقد کیے گئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ 6 دسمبر 2025 کو شعبہ مدنی کورسز شارٹ ٹائم کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے علاقے شہاب پورہ میں قائم چٹی مسجد میں وضو و غسل کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجران اور دیگر مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نگران ٹاؤن مشاورت نے وضو اور غسل کا طریقہ اور شرعی احتیاطیں بتائیں اور ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں
میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ سنتیں سیکھنے کا موقع ملا جو اس سے پہلے نہ تھا، تو میں اس میں دعوت اسلامی کے مبلغین جو اس کورس کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں اور اس نشست کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ دعوت اسلامی کے اس ماحول کا، دعوت اسلامی کے مبلغین کا، بالخصوص امیر اہل سنت حضرت علیہ سرکار قادری کا، کہ جس طرح وہ اس ہمارے معاشرے کی اصلاح میں ہر ہمہ وقت تگودو کوششیں کر رہے ہیں، یہ بڑی لائق تحسین ہے۔ غسل کورس کے حوالے سے علم دین سیکھا، اس سے پہلے ہم نے اس طرح کا غسل کورس نہیں کیا۔ دوسری جانب 7 دسمبر 2025 کو کونکورڈیا کالج وہاڑی پنجاب پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کالج کے اسٹوڈنٹس، اسٹاف، ٹیچرز اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن ڈویژن ذمہ دار نے کورس میں شریک اسلامی بھائیوں کو میت کو غسل دینے کا طریقہ، غسل میت کی فضیلت، شرعی احتیاطوں کے بارے میں بتایا، جبکہ اس میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ دوران کورس شرکاء کو کفن دفن سے متعلق ایپلیکیشن مسلم فیونرل کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ ادھر مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے موسیٰ پاک ٹاؤن میں قائم جامع مسجد سبزواری میں نماز جنازہ و کفن دفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ تعلیم کے تحت قافلے میں شریک عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن ملتان سٹی ذمہ دار نے نماز جنازہ کی درست ادائیگی اور نماز جنازہ میں ہونے والی غلطیوں کے حوالے سے بتایا، جبکہ 11 دسمبر کو جامع مسجد غوثیہ عظیم پورہ میں بھی شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن دفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی سٹی سے آئے ہوئے قافلے کے شرکاء، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن ناظم آباد کراچی ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار نے شرکاء کو غسل میت کا طریقہ، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ سکھایا اور اس دوران کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ دعوت اسلامی کے تحت کراچی، سندھ اور پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم فیضان مدینہ اور مساجد میں پچھلے دنوں سحری اور تہجد اجتماعات ہوئے، جن میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ان اجتماعات میں باجماعت نماز تہجد کی ادائیگی، نفل روزے کے لیے سحری، نماز فجر کے لیے جگانا، تلاوت قرآن پاک، باجماعت نماز فجر، سنت بھرے بیانات، تفسیر سننے سنانے کے حلقے اور شجرہ اطاریہ کے اوراد پڑھنے کا سلسلہ ہوا۔ سحری اجتماعات کے مناظر آپ کی اسکرین پر۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها، صلی اللہ علی مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں آپ مناظر دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات ہوئے۔ مزید تفصیل محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے دنیا کے مختلف مقامات پر قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں ذکر اللہ و دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یورپ سے آپ کو خبر دیتے چلیں جہاں راہ خدا میں قافلوں کا سفر ہوا، جبکہ اٹلی کے شہروں میں الگ الگ مواقع پر ایصال ثواب کے سلسلوں سمیت شعبہ مدنی کورسز کے تحت کورس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت میٹ اپ منعقد کیا گیا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. تفصیلات جانتے ہیں اویس ستاری کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں یورپی ملک مالٹا سے دوسرے یورپی ملک اسپین کے شہر بارسلونا کے علاقے بادولونا میں قائم فیضان مدینہ کی طرف ایک قافلے کا سفر ہوا، جبکہ ایک اور یورپی ملک اٹلی کے شہر گلاراتا سے قافلہ سولارو پہنچا، جہاں عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور ان میں دین کی برکات کو بھی پایا. دوران قافلہ عاشقان رسول نے مسجد سے باہر جا کر دیگر مقامات پر چوک درس دیا. مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب بھی دلائی. قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کیں. ادھر یورپی ملک اٹلی کے شہر کاستانو پیریومے میں راجہ توقیر اتاری اور راجہ توصیف اتاری کے والد مرحوم اور دوسرے شہر سولارو میں عمر کمال اتاری کی مرحومہ دادی کے لیے الگ الگ مواقع پر ایصال ثواب کے سلسلے ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور مرحومین کے عزیز و اقارب کی شرکت ہوئی اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ مرحومین اور دیگر امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. ادھر گلاراتے سٹی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت ایک کورس منعقد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے اور مبلغ دعوت اسلامی نے کورس میں موضوعوں پر مسح کرنے کے احکام و عملی طریقہ اور کن موضوعوں پر مسح نہیں ہو سکتا سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی. اسی دوران مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی. دوسری جانب بریشیا سٹی میں دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک میٹ اپ منعقد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. اسی دوران انہیں منشیات اور نشہ آور اشیاء کی تباہ کاریاں بتاتے ہوئے منشیات اور بری صحبت سے بچنے کا ذہن دیا گیا اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے پکا ہوا کھانا اور پینے کا صاف پانی تقسیم کیا. مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کی شعبہ FGRF کی جانب سے کھانا پکانے کے، جو کہ مسلمانوں کی خبرگیری اور خیر خواہی کرتے ہوئے پکایا گیا. اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. Today is Thursday, the 18th of December of 2025. I'm standing here in the kitchen where our team has prepared meals containing delicious rice and chicken, which will be distributed to the starving families residing in the north of the Gaza district. On behalf of these families, I would like to thank you sincerely for making this possible and providing them with such delicious meals. So thank you for cooperating with us and helping the Palestinians and feeding the needy. FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کو فلسطینی عاشقان رسول کے بچوں اور بڑوں سمیت ان کی فیملیز میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا، جس پر دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے مقامی عاشقان رسول نے اس فلاحی کام کو سراہا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ادھر دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے FGRF کی جانب سے مختلف ٹینکرز کے ذریعے سے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا. FGRF کے تحت ہونے والی پانی کی اس تقسیم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازا.
شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 15 دسمبر کو لاہور میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا جس میں شریک اسلامی بہنوں کو غسل میت و کفن کورس کرایا گیا۔ اسلامی بہنوں نے سیشن کو سراہا اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اس نیکی کے کاموں میں شامل ہونے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے 15 دسمبر 2025 کو داتا گنج بخش ٹاؤن UC ٹاؤن شپ B1 لاہور میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں اسلامی بہنوں کو غسل میت و کفن کورس کروایا گیا جس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ، کفن کاٹنے کا طریقہ اور کفن پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ نیز غسل میت کے حوالے سے رائج غلط رسومات پر بھی رہنمائی کی گئی۔ اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت منعقدہ سیشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہاں آ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں شعبے کے تحت ہونے والے کاموں میں شامل ہونے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام 13 اور 14 دسمبر کو فیضان صحابیات راولپنڈی میں لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا جس میں شعبہ تعلیم کے ذمہ دار طالبات اور پروفیشنلز اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 13 اور 14 دسمبر کو فیضان صحابیات راولپنڈی میں لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے شعبہ تعلیم کی ذمہ دار مختلف یونیورسٹیز اور کالج کی اسٹوڈنٹ سمیت پروفیشنل اسلامی بہنیں بھی شریک ہوئیں۔ لرننگ سیشن میں شعبہ تعلیم کی پاکستان اور صوبائی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبہ تعلیم کا تعارف پیش کرتے ہوئے شعبے میں کام کرنے کا انداز اور طریقہ بتایا اور اسلامی بہنوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے یونیورسٹی، کالج اور اسپتال بھیجا گیا جہاں ان اسلامی بہنوں نے پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹ سے ملاقات کر کے انہیں سیشن میں شرکت کی دعوت دی اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے کا ذہن بھی دیا۔ لرننگ سیشن کے دوران دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں پروفیشنلز کے لیے ایک میٹ اپ بھی منعقد کیا گیا۔ پروفیشنلز نے شعبہ تعلیم کے تحت تعلیمی اداروں میں ہونے والے دینی کاموں کو سراہا اور خود بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اسٹوڈنٹس میں منشیات کے استعمال نے ان کے مستقبل کو بربادی کی راہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ تشویشناک صورتحال ان کے انفرادی اور معاشرتی رویوں میں منفی اثرات مرتب کرنے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس میں منشیات کے استعمال کے اسباب کیا ہیں اور اس کے سد باب کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے محمد راشد کی یہ رپورٹ۔ کسی بھی ملک میں اسٹوڈنٹس کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ مستقبل قریب میں یہی اسٹوڈنٹس مختلف شعبوں سے جڑ کر اپنی اور ملک کی ترقی کی راہیں ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کے روشن مستقبل کا تصور تشویشناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے جب کسی بھی طالب علم کو نشے کی حالت میں ڈگمگاتا دیکھا جاتا ہے۔ گویا کہ طالب علم کے ساتھ ان کا بہتر مستقبل بھی بربادی کے ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نشے کی لت میں مبتلا نوجوان تعلیم کے اصل مقصد کو فراموش کر چکا ہے۔ طالب علموں میں منشیات کے استعمال کے اسباب کیا ہیں اور طالب علم کی اس لت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس حوالے سے وفاقی اردو یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے وابستہ ڈاکٹر ساجد جہانگیر نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں تک تعلق ہے کہ چاہے وہ طالب علم ہائی اسکول کا ہو، انٹر کالج کا ہو یا جامعہ کا ہو، تو جو اس کی جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی تبدیلیاں ہیں، ایموشنل سٹیج ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں میں اس کے انوالو ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور اگر وہ چیز پھر معاشی مسائل، تعلیمی مسائل یا باقی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو جائے تو وہ رجحان بڑھنے کا چانس ہوتا ہے۔ یہ عوامل تو گزشتہ دہائیوں سے ہیں جو کہ پریشر کا آنا یا پھر معاشی مسائل یا کوئی الجھن ہونا، تو اس الجھن کی وجہ سے لوگ پھر ایسے طریقے دریافت کرتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، اگرچہ وہ وقتی سکون ملتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ نشے کی لت میں مبتلا ہو کر اپنے بہتر مستقبل کو بربادی کی راہ پر لے جانے والوں کی بحالی کے حوالے سے ڈاکٹر ساجد جہانگیر نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص اس کا شکار ہو جائے اسے تنہا نہ چھوڑیں، اس کا ساتھ دیں، اس کو اس میں سے نکلنے میں مدد فراہم کریں، اس کی مدد کریں، اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ تم تو ہوئی ایسے، تو یہ اس سے وہ ذرا اور زیادہ میرے خیال سے اسی چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ پریشر ہے، اپنے والدین سے بات کریں، اپنے اساتذہ سے بات کریں، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، آپ کے خارخواہ ہیں، اور آپ اپنا جو بھی مسئلہ ہے ان کو بیان کریں۔ تو میں والدین سے بھی یہ کہوں گا، اساتذہ سے بھی، کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھیں، اور باقی لوگ بھی مل کے اگر اس کا ساتھ دیں گے تو یہ چیزیں کم سے کم ہو جائیں گی۔ تعلیمی شعور سے آراستہ نوجوان طالب علم کسی بھی سبب نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا ہو، اسے تاریک راہوں میں بھٹکنے سے بچانے اور اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر نشے کی طرف لے جانے والے اسباب کا خاتمہ کریں اور ایسی بری صحبت سے بھی دور رہیں جو آہستہ آہستہ اچھے بھلے طالب علم کو نشے کی لت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یاد رہے، انسان پر اس کے اچھے یا برے دوستوں کی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، لہٰذا ایک طالب علم کو اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ وہ دوست کیسے بنا رہا ہے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے
کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 28 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری